الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلح حدیبیہ کا ایمان افروز واقعہ، صبر، حکمت اور کامیابی کا عظیم سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج ہم آپ کے ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک عظیم اور سبق آموز واقعہ شیئر کریں گے جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب قریش مکہ کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے بجائے امن اور صلح کو ترجیح دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش سے بات چیت کے لیے بھیجا گیا۔ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک عظیم بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ بالآخر قریش نے حضرت سہیل بن عمرو کو صلح کے لیے بھیجا۔ کچھ شرائط طے ہوئیں جو بظاہر مسلمانوں کے لیے بہت سخت تھیں۔ اس سال عمرہ نہیں کیا جائے گا، اگلے سال آ کر کیا جائے گا۔ اگر مکہ کا کوئی شخص مدینہ آ جائے تو وہ واپس کیا جائے گا۔ لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرائط سن کر صحابہ کرام کو شدید رنج ہوا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ معاہدہ قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے 2 سال کے اندر مسلمانوں کو زبردست کامیابیاں عطا فرمائیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور وہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ ہمیں ایسی کامیابی عطا کرتا ہے جو وقتی طور پر نظر نہیں آتی مگر دیر پا اور عظیم ہوتی ہے۔ ایسی پیاری ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک نعت وظیفہ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم۔